آرمی چیف کا دبنگ اعلان، کہتے ہیں بس بہت ہو گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم میں ہو گئی بڑی لڑائی۔ اب مارکوٹائی تک معاملہ جائے گا یا کہ یہیں سے ہو جائے گا رفع دفع؟ اور معاملہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کیوں مسلم لیگ نون سے سیدھی ہو چکی ہے؟ عمران خان کی گرفتاری آج لگ یہی رہا تھا جیسے دن کا آغاز ہوا کہ عمران خان کو ہتھ کڑیاں لگا کے ان کو گرفتار کر کے پیش کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ آرمی چیف کا دبنگ اعلان، کہتے ہیں بس بہت ہو گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم میں ہو گئی بڑی لڑائی۔ اب مارکوٹائی تک معاملہ جائے گا یا کہ یہیں سے ہو جائے گا رفع دفع؟ اور معاملہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کیوں مسلم لیگ نون سے سیدھی ہو چکی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان کی گرفتاری آج لگ یہی رہا تھا جیسے دن کا آغاز ہوا کہ عمران خان کو ہتھ کڑیاں لگا کے ان کو گرفتار کر کے پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری جو ہے، جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، گرفتاری نہیں ہوئی اور معاملہ عدالت میں ہے۔ دیکھیں عدالت سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تین اہم معاملات ہیں جن سے آپ کے ساتھ جو ہے معاملات کو شیئر کرنا ہے، چیزوں کو شیئر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم پیپلز پارٹی کا معاملہ۔ یہ پیپلز پارٹی کیوں سیدھی ہوئی؟ پی ڈی ایم میں کیا لڑائی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم میں جو لڑائی ہے، اس پر اس وقت جو سب سے بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے نا، سیاسی ایشو، وہ ہے نگران سیٹ اپ۔ چونکہ اس حکومت کی مدت مکمل ہونے جا رہی ہے اور چند دن باقی ہیں، چونکہ جو اعلان کیا گیا اس کے مطابق 8 یا 10 اگست تک یہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی اور معاملہ پھر جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے پاس جانا ہے، اور نگران وزیر اعظم کو یہ وہ روٹین سے ایک غیر معمولی قسم کی یہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے، چونکہ یہ پہلے کی طرح جس طرح کی نگران حکومتیں ہوتی ہیں اس طرح کی یہ نگران حکومت نہیں ہے، بلکہ اس کو با اختیار نگران حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس حوالے سے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں ترمیم بھی کی جا رہی ہے، تاکہ جو آنے والی نگران حکومت ہے وہ معاشی معاملات کے حوالے سے اور دیگر جو پالیسی ڈیسیجن جو ہوتے ہیں، انتظامی معاملات ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کو مزید با اختیار کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک طرح سے جس طرح ایک منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے اور ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے قریب قریب نگران وزیر اعظم کے پاس بھی اختیارات ہوں گے۔ تو یہ کافی اہم عہدہ جو ہے ہونے بھی پہلے بھی اہم ہے، لیکن مزید اہم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ الیکشن ایک بڑا جمہوری عمل ہوتا ہے اور الیکشن کی شفافیت برقرار رکھنا جو ہے وہ نگران حکومت کی سب سے بڑی اور اولین ذمہ داری ہے۔ تو اگر مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے اس اتحاد کو، وہ اپنے ایک اہم رہنما کا نام اسحاق ڈار کا نام دیں گے تو پھر لڑائی، میں نے اپنے پہلے ویلوگ میں بھی کہا تھا اس سے پہلے بھی، کہ لڑائی تو پھر ہونی ہے۔ اور کل ایک بڑی پریس کانفرنس شیریں رحمان صاحب جو پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں موسمیاتی تبدیلی کی، اور ان کے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب جو سابق ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اور اس پریس کانفرنس میں جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کس حد تک اس نام پر جو ہے وہ نالا نظر آتی ہے، چونکہ انہوں نے اس کو جو بنیادی نقطہ ہے، انہوں نے کہا جی نگران وزیر اعظم جو ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اسحاق ڈار صاحب غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، اور ویسے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ دیکھیں میاں نواز شریف جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور وہ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ان کے بھائی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے صمدی ہیں، انتہائی قریبی ہیں، موجودہ حکومت میں وزیر خزانہ ہیں، وہ ہر دور میں مسلم لیگ نون کے اہم عہدے داروں میں شامل رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے تو ابھی تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام کیوں دیا گیا اور یہ کیوں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی اتحادی اس پہ جو ہیں وہ متفق ہیں۔ آخر کیوں اتحادی متفق ہوں گے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سیاست جو کیسے اپنی سیاست کا خاتمہ کر سکتی ہے؟ تو ابھی تک تو یہ مجھے نہیں لگ رہا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے تو پھر الیکشن جو ہے وہ شاید مزید تاخیر کا شکار کرنے ہے، تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم میں اس وقت شدید لڑائی ہو چکی ہے۔ جو اتحادی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دیگر جو ہیں، وہ ان میں اختلافات کافی بڑھ چکے ہیں، اور معاملہ صرف اس وقت نگران سیٹ اپ ہے کہ نگران میں اگر آپ نے اسحاق ڈار کا نام لینا ہے تو پھر باقی جو ہے کیسے مولانا فضل الرحمان کہیں گے کہ ان کے بیٹے کو بنا دیا جائے یا ان کے کسی عزیز کو بنا دیا جائے۔ اسی طرح زرداری صاحب چاہیں گے کہ جو ان کی ہمشیرہ ہے محترمہ فریال، ان کو بنا دیا جائے۔ تو یہ معاملہ جو اس وجہ سے اختلاف کا شکار ہے۔ اور اس کے بعد جناب بات کریں گے آرمی چیف صاحب کی۔ انہوں نے ایک دبنگ اعلان کیا ہے اور انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اور ایک بڑا اعلان ہے۔ اب یہ کیا بہت ہو گیا اور یہ جو اعلان ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ چونکہ پاکستان میں اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے،
اور موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ مسلسل پاکستان کی معیشت پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. کبھی وہ اس حوالے سے خصوصی ایک کمیٹی قائم کرتے ہیں جو بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دے گی اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری لائے گی. اسی طرح پاکستان میں گرین انقلاب لانے کے لیے جو ہے وہ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں. اور کبھی وہ انڈسٹری جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے، یعنی کہ الغرض کے ان کا جو فوکس ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اور یہ جو اعلان انہوں نے کیا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پاکستان نے یہ جو کشکول ہے، یہ جو ہم وہ کہتے ہیں نا وہ کٹورا لے کے جگہ جگہ گھومتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے، یہ جی ہمیں اتنے ارب دے دیں. یہ ابھی جو IMF کے پاس آپ جاتے ہیں یا اپنے کسی برادر ملک اسلامی ملک کے پاس جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک بھیک ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے ایک زندہ قوم کی جو مثال ہے وہ قائم کرنی ہے اور اس کشکول کو، اس کٹورے کو پھینکنا ہے. ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے. وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ کوئی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی. ہم نے پاکستان کو 1 سال میں اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. تو ایک تو یہ بڑا دبنگ اعلان ہے، لیکن یہاں پہ مجھے جو فیل ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ یار یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے 1 سال میں اس کو اس پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اب یہ تو الیکشن کا سال ہے، تو الیکشن میں کون آئے گا، کس کی حکومت آئے گی، یہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں بھی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ جب 1 سال میں آپ فوکس کر کے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہی پالیسیاں چلانی ہیں. تو کیسے چلانی ہیں؟ تو یا تو پھر اسی حکومت کو آگے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، اس کو طول دینا ہے تو سمجھ آتی ہے. لیکن وہ فیصلہ ہو چکا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، یہ تو اب جا رہے ہیں نا، تو نگران سیٹ اپ آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نگران سیٹ اپ بھی جو ہے وہ انہی کا تسلسل ہی ہوگا، یہیں سے کچھ دیا جائے گا اور معاملات آگے چلائے جائیں گے، تبھی جا کے پالیسیوں کا تسلسل ہوگا اور یہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہوتا کیا، لیکن دعا کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو. کم از کم پاکستان کی جو معیشت ہے، جو پاکستان کے غریب عوام پر ایک بہت بڑا مہنگائی کی صورت میں طوفان ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا بم گرایا گیا ہے، وہ ہے اللہ اس سے ہمیں بچائے. تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ شاید اسی لیے بہتر ہو جائے. لیکن سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہم یہ معاشی جو بدحالی ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں. تو لہٰذا پاکستان میں جو بھی ہونا ہے وہ میرا یہ خواہش بھی ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ قومی اتفاق رائے سے جو ہے وہ آگے بڑھا جانا چاہیے. اور اب بات کریں جی عمران خان کی گرفتاری. چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل نہ تو توشہ خانہ میں پیش ہو رہے تھے، نہ الیکشن کمیشن کا جو توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ اس میں پیش تو نہیں ہو رہے تھے، کافی ساری میں کسی میں ہوئے. کل الیکشن کمیشن نے بالآخر تنگ آ کے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے اور یہ حکم دیا تھا پولیس کو کہ ان کو گرفتار کر کے آج پیش کر دیا جائے. تو جناب خبر ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے رات کو کارروائی کی گئی تھی، کوشش کی گئی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ روح پوش ہیں، اسی طرح جس طرح ان کے باقی لوگ بھی روح پوش ہیں، تو وہ نہیں مل سکے. اب اچانک صبح ان کے وکلا جو ہے وہ عدالتیں کھلنے سے پہلے وہاں پہنچ گئے، جن کے 10 بجے تو ان کو کہا گیا تھا پیش کرنے کا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو ہے وہ بری ضمانت کی درخواست ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے، لوگوں کو تانے دیتے تھے، آج خود انہی عدالتوں میں جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں. تو وہاں پہ جا چکے ہیں. اس وقت معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہے، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اگر ان کی درخواست ضمانت خارج ہوتی ہے، یعنی کہ عدالت ان کو ریلیف نہیں دیتی، تو پھر عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا. ممکن ہے کہ اگر عدالت کی طرف سے ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک شاید عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے. لیکن اگر ان کو ریلیف مل گیا تو پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ 24 سے 48 گھنٹے کا ریلیف ملے گا، اس سے زیادہ کا ریلیف نہیں ملے گا، چونکہ پچھلے کئی ماہ سے وہ اسی طرح کا بری ریلیف لے رہے ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں بھی اس پر سوچیں گی کہ اتنا کسی بھی شخص کو جو ہے وہ عدالتوں نے اس قدر ریلیف نہیں دیا جتنا انہیں دیا جا رہا ہے. تو عمران خان کی جو گرفتاری ہے یہ اب ایک بار پھر عدالت کی جو ہے وہ ڈسپوزل پہ ہے کہ وہ کیا اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر درخواست ضمانت خارج ہوئی تو پھر عمران خان جو ہے وہ گرفتار ہوں گے. اور بالکل آخر میں ایک چھوٹی سی بات چونکہ اس سے وہ ریلیٹڈ تھی، یاد بھی آ گیا کہ روح پوش ہوئے نا. تو جناب تحریک انصاف کے 22 لوگ جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری یا ان کے وہ کہتے ہیں نا اشتہاری کرنے کا جو کارروائی ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں مراد سعید صاحب لاپتہ ہے، اسی طرح حماد اظہر صاحب ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، اندلیب عباس ہے، علی مین گنڈا پور، اعظم سواتی اور دیگر لوگ جو مجموعی طور پہ کوئی 22 کے قریب مرد و خواتین رہنما ہیں جو 9 مئی کے بعد سے مسلسل لاپتہ ہیں، روح پوش ہیں، کہیں پیش بھی نہیں ہوئے، ان کو نوٹس بھی جاری کیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ان کو بھی جو ہے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ جو بچی کچی تحریک انصاف ہے جو مطلب کہیں اور نہیں گئی وہ اشتہاری ہو جائے گی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک اور انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.